نماز میں سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کی طرف توجہ. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. پھر اللہ سے ہم کلامی اقدام، وہ عنائے صغیر اور عنائے کبیر کے مابین مکالمہ، اور اس کا نتیجہ وہ روح جو ہے اندر، اس میں ایک حرارت پیدا ہوگی، عشق خداوندی کی حرارت اس کے نتیجے میں پیدا ہونی چاہیے، جس کو تاپنے سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو اس کے وہ بھی ایک کیفیت جو ہے نماز میں پیدا ہو جانی چاہیے، جس کی کہ اب مجھے یاد آ گئی، جس کی سب سے بڑی کیفیت وہ ہے جو حضور کی رات کی نمازوں میں ہوتا تھا. آپ باجماعت جب نمازیں پڑھتے تھے لوگوں کے ساتھ، تو میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ کیفیت کبھی باجماعت نماز میں حضور کی ہوئی ہو، لیکن جب رات کو آپ کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے سینے میں سے ایسی آوازیں آتی تھی کہ جیسے کوئی ہانڈی جو ہے چولہے پر چڑھی ہوئی ہے، جیسے اس کے اندر کھدبت کھدبت کی آواز آتی ہے جبکہ پانی ابل رہا ہو، ایسی آوازیں آتی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے. یہ وہ حرارت ہے، یہ ہانڈی پک رہی ہے اندر، اور یہ کس سے میں پک رہی ہے؟ یہ عشق خداوندی، محبت خداوندی کی آگ ہے کہ جو بھڑک اٹھی ہے اس وقت. یہ ہے نماز کا اصل باطن، نماز کی اصل کیفیت. لیکن یہ ہے کہ مجمع میں ہونے والی یہ بات نہیں ہے. مجمع میں تو نماز کے قواعد، ضوابط، اس کے اندر دوسرے پہلو ہوں گے. باجماعت نماز سوائے فجر کے زیادہ طویل نہیں ہونی چاہیے. کچھ پتہ نہیں، کوئی ضعیف ہے، کوئی مریض ہے، کوئی مسافر ہے، یہ لیکن اپنی نماز اس میں آپ کو اختیار حاصل ہے. ایک ایک سجدہ جو ہے آدھے آدھے گھنٹے کا کیجئے. کیفیت ہوتی ہے کسی وقت انسان کی کہ جی چاہتا ہی نہیں کہ سجدے سے سر اٹھائے، پڑھا رہا ہے ایک سجدے میں، کوئی بات نہیں. لیکن یہ کہ وہ نماز اور ہے، یہ نماز اور ہے، اس کے آداب اور ہیں، اس کے آداب اور ہیں. بعض حضرات انہی چیزوں کو اندر فرق و امتیاز نہ کرنے کی وجہ سے گڑبڑ کرتے ہیں. احناف کے نزدیک فرض جماعت بڑی ہلکی ہونی چاہیے، اس میں لمبے لمبے سجدے اور لمبے لمبے جو ہے رکوع والی بات جو ہے درست نہیں ہے. اس لیے کہ جماعت ہے، نہیں معلوم کس کا کیا معاملہ ہے، کوئی ضعیف ہے. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ عورتیں بھی جماعت میں شریک ہوتی تھی، صرف یہ کہ ان کی صف پیچھے ہوتی تھی. کسی کا کوئی بچہ رو رہا ہے، اب اس بیچاری کی اپنی جو کیفیت ہوگی، اس کو کہاں نماز کی طرف اس کا اس وقت دل لگے گا جبکہ بچے کے رونے کی آواز آ رہی. اس اعتبار سے فرض نمازوں کی کیفیات کچھ اور مطلوب ہے، اور اصل میں وہ رات کی نماز جو ہے اپنی انفرادی نماز، اس کی کیفیت اور ہے. بخاری شریف میں حضور پاک کا ارشاد ہے کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھ کو نماز پڑھتے دیکھتے ہو. سوال یہ کہ حضور نے کس طرح نماز پڑھی، جبکہ بخاری شریف میں حضور نے رفع یدین کی نماز پڑھی ہے. بخاری شریف میں حضور نے رفع یدین کی نماز پڑھی ہے. دیکھیے حضور نے مختلف طریقوں اختیار کیے مختلف اوقات میں. اب صحابہ کا طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ مثلاً ایک روایت آتی ہے کہ ایک صحابی حضور سے ملنے آئے تو بدوی تھے، دیہات کے آدمی تھے. انہوں نے حضور کو دیکھا کہ آپ کا گریبان کھلا ہوا تھا، آپ نے بٹن لگائے ہوئے نہیں تھے. پھر انہوں نے ساری عمر اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگائے کہ میں نے محمد کو اس طرح دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ان کا جذبہ ہے، ان کی نیکی ہے، اتباع کا جذبہ ہے. یا ایک سفر میں کسی کو دیکھا، کسی نے دیکھا کہ حضور ایک درخت کے نیچے سے ہو کر گزرے، اب وہ جب بھی جاتے تھے ادھر اس کے نیچے سے ہو کر گزرتے تھے، چاہے اس کی کوئی مقصد نہیں، لیکن یہ بھی ایک اتباع کا جذبہ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ نماز کی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں معلوم ہوتا ہے کہ حضور کچھ اس میں رد و بدل کرتے رہے. کبھی آپ نے ہاتھ بالکل کھلے چھوڑ کر بھی نماز پڑھی ہے، کبھی آپ نے ہاتھ نیچے باندھے ہیں، کبھی اوپر باندھے ہیں. اسی طریقے سے رفع یدین کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے وہ کی ہے جیسے کہ اہل حدیث حضرات کرتے ہیں، اور جیسے کہ یہ شیعہ کرتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں. رفع یدین اہل حدیث سے آگے ہیں، وہ بہت آگے ہیں رفع یدین کے اندر. اور ایک رائے یہ ہے کہ حضور نے آخری زمانے میں آ کر سارے رفع یدین چھوڑ دیے تھے سوائے یہی جو تکبیر تحریمہ کے بعد ہے. اب یہ روایات، اب یہ بحث ہو جائے گی علمی، کس روایت کا کیا مقام ہے، کس کی کیا حیثیت ہے. بخاری شریف میں جو روایت ہے وہ یہی ہے رفع یدین کی، جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن یہ کہ بخاری شریف واحد کتاب تو نہیں ہے حدیث کی، مصنف عبد الرزاق ایک کتاب ہے، اور اسی طریقے سے اور اس میں یہ کہ امام مالک کے پیروکار، حالانکہ امام مالک مدینے کے دارالہجرہ کے امام ہیں، وہ رفع یدین نہیں کرتے. امام شافعی کے کرتے ہیں، امام مالک کے نہیں کرتے، امام ابو حنیفہ کے نہیں کرتے. تو ان چیزوں میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اصل جو معجزہ ہے حضور کا اور اسلام کا وہ یہ ہے کہ 1400 برس گزر گئے لیکن نماز کے ضمن میں اتنا اختلاف نہیں ہے کہ تمام مسلمان باجماعت نماز نہ پڑھ سکیں. دیکھیے رفع یدین کرنے میں جماعت ٹوٹی نہیں، آپ نے کیا یا نہیں کیا، جماعت کی فارمیشن برقرار رہی. فرض کیجئے کوئی شخص یہ سمجھتا کہ پہلے سجدہ ہے پھر رکوع ہے،
تو اب یہ دو آدمی ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے جن میں سے ایک کے نزدیک پہلے رکوع ہے پھر سجدہ ہے، دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ نہیں پہلے سجدہ پھر رکوع ہے، نہیں ہو سکتا، ان کی جماعت اب جمع نہیں ہو سکتی۔ یا کسی کا یہ خیال ہو کہ جیسے ہر رکعت میں رکوع ہے کہ سجدہ بھی ایک ہے، وہ ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جائے۔ اب ظاہر بات ہے دوسرا شخص جس کے نزدیک دو سجدے ہیں وہ ایک اور سجدہ کرے گا، فارمیشن ٹوٹ گئی، اب وہ ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ 1400 برس بیت گئے، مشرق بعید سے مغرب بعید، پوری دنیا، آج تو کوئی کونا ہے ہی نہیں جہاں مسلمان نہ ہو، لیکن جو سالڈ مسلمان جو ہیں وہ تو آپ سمجھیے کہ انڈونیشیا سے لے کر موریتانیہ تک تو مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد، لیکن کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کی فارمیشن ٹوٹتی ہو، کوئی ایسا مسلک نہیں ہے جس میں یہ خیال ہو کہ مغرب کی رکعت میں 2 ہیں جیسے فجر کی ہے، نہیں، کوئی 3 رکعتیں ہیں، کوئی ایسا مسلک نہیں جس میں یہ معلوم ہو کہ فجر کی رکعتیں 3 ہیں 2 نہیں ہے، کوئی نہیں، عصر کی 2 ہیں یا 4 6 ہیں، وہی رکعتیں، وہی رکعت کی ترتیب، پہلے کھڑے ہونا ہے پھر رکوع ہے پھر کھڑے ہونا پھر سجدے میں جانا پھر بیٹھنا پھر سجدہ پھر کھڑے ہونا، فارمیشن نہیں ٹوٹتی، شیعہ ہو سنی ہو اور اس میں حنفی ہو مالکی ہو شافعی ہو حنبلی ہو زیدی ہو ظاہریہ ہو، کوئی بھی ہو، کسے باشد تمام مسلمان مل کر جماعت سے نماز ادا کریں گے اور ان کی جماعت ٹوٹتی نہیں۔ یہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ کیوں ہے؟ سلو کما رہے تو مونی اسلی، کہ حضور کی کو جس طرح دیکھا صحابہ نے نماز پڑھتے ہوئے ویسے نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ نے ویسے نماز پڑھی، پھر آپ کے بعد تابعین نے اسی طریقے سے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد تبع تابعین نے پڑھی، نسل بعد نسل منتقل ہو رہا۔ آپ کی تھوڑا تھوڑا اختلاف اگر ہے تو اس کے لیے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے علم میں اس سے پہلے بھی آ چکا ہوگا اور ابھی بھی آپ کو یاد دہانی کرا دی گئی ہے کہ میری گفتگو کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کا انسانوں سے واحد مطالبہ۔ آپ حضرات میں سے بہت سے لوگ حیران بھی ہوئے ہوں گے کہ واحد مطالبہ کیا معنی؟ اللہ کے تو مطالبے بہت ہیں، نماز پڑھو 5 وقت، روزہ رکھو رمضان کا، صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، اور صاحب استطاعت ہو تو حج کرو، اپنا مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں، خنزیر مت کھاؤ، مردار مت کھاؤ، خون مت کھاؤ، اور جو چیزیں اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کی گئی ہوں ان کا گوشت مت کھاؤ، شراب نہ پیو، سود مت کھاؤ، جوا مت کھیلو۔ شریعت کے احکام جتنے بھی ہیں وہ اللہ کے مطالبات ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک لفظ میں کہنا چاہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، ایک لفظ، اس کے لیے میں آپ کو ایک حدیث بھی سنا دوں۔ ایک بدو صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیہاتی تھے، انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں زیادہ باتیں نہ سمجھ سکتا ہوں نہ یاد رکھ سکتا ہوں، مجھے تو بس کوئی ایک بات ایسی بتا دو کہ میں اس کو مضبوطی سے تھام لوں اور میری نجات ہو جائے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تم کیا بے وقوفی والا سوال کر رہے ہو، تو ایک بات تو نہیں ہے، دین کی تو بہت سی باتیں۔ آپ نے تو ہمیں بھی اصول بتایا ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے گفتگو کیا کرو ان کی عقل اور فہم کے مطابق۔ لہذا آپ نے جواب دیا قل آمنت باللہ ثم استقم، بات ختم، کہو میں ایمان لایا اللہ پر، پھر اس پر جم جاؤ۔ اب یہ کہنا تو آسان ہے میں اللہ پر ایمان لایا، لیکن جم جانا، ثم استقم، اس استقامت میں قیامت مضمر ہے۔ اسی طرح ایک لفظ میں اگر آپ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو جمع کرنا چاہیں تو وہ لفظ عبادت ہے۔ ابھی میں نے سب سے پہلے آپ کو سورہ نوح کی ابتدائی آیت سنائی۔ اللہ فرماتا ہے انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف، ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب الیم، کہ اپنی قوم کو خبردار کر دو اس سے پہلے کہ دردناک عذاب آ جائے۔ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت نوح نے کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکی صورتوں میں، سورہ اعراف میں، سورہ یونس میں، سورہ شعراء میں بار بار اولو العزم رسول جو ہیں اللہ کے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سب کی دعوت ایک ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔
کہیں الفاظ آتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ واطیعون، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو. تو ایک لفظ اگر ہے تو عبادت. اسی لیے میں نے آپ کو تیسری آیت سنائی سورہ زاریات کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ میری عبادت کرے. گویا کہ غرض تخلیق آدم، انسانوں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. کس قدر اہم لفظ ہے. اسی کے لیے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ عبادت کا سب سے بڑا حصہ جو ہے بندگی ہے، غلامی ہے، اطاعت ہے. تو انسان کا مقصد تخلیق عبادت ہے. البتہ اس میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، عبادت ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ درکار ہے. اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی، اللہ کی عبادت، اس کا تقاضا کیا ہے؟ ہر وقت، ہر آن، ہر لحظہ، ہر معاملے میں اللہ کا حکم مانا. اس لیے کہ عبد کہتے تھے غلام کو. آج کل غلامی کا وہ تصور دنیا میں کہیں نہیں ہے. غلام اپنے آقا کی ملکیت ہوتا تھا. غلام کو جب چاہے آقا قتل کر دیتا تھا، اس پر کوئی مقدمہ نہیں تھا، نہ 302 کا، نہ 303 کا، نہ 304 کا، کوئی مقدمہ نہیں. بالکل ایسے جیسے آپ کی بکری ہو، آپ اس کو ذبح کریں، گوشت کھائیں، بانٹیں اپنے دوستوں میں، تو کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے بکری کیوں ذبح کی؟ اسی طرح آقا جو ہے اپنے غلام کو اگر ذبح کرتا تھا تو کوئی اس سے نہیں پوچھتا تھا تم نے کیوں کیا، اس لیے کہ میرا غلام ہے، میرا غلام تھا، میں نے اس کو ذبح کر دیا. اچھا، آج ہمارے ذہن میں سب سے بڑا نقشہ آتا ہے ملازم کا. یہ ملازم جو ہے، جس نے ملازم رکھا ہے، امپلائر اور امپلائی ریلیشن شپ کیا ہے، زیادہ سے زیادہ وہی ہمارے سامنے آتا ہے. لیکن اس میں آپ نوٹ کریں گے کہ ملازم ہمہ وقت نہیں ہوتا، اس کی ملازمت کا وقت مقرر ہے. پہرا دار ہے، 12 گھنٹے پہرا دے گا رات کو، اس کے بعد جا کے سوئے گا. اگر وہ کھانا پکانے والا ہے، کھانا پکائے گا. کوئی اور کام آپ نہیں کہہ سکتے. آپ کہیں جا کے میرا ٹوائلٹ صاف کراؤ، وہ صاف کر دے گا. جناب میں آپ کا خانسامہ ہوں، میں آپ کا کھانا پکانے کے لیے ملازم ہوا ہوں، ٹوائلٹ صاف کرنے کے لیے تو نہیں ہوا. یہ ملازم جو ہے یہ ہمہ وقت نہیں ہے، یہ ہمہ جہت نہیں ہے، ہمہ تن نہیں ہے. لیکن غلام جو ہوتا تھا، غلام کسی وقت بھی کام نہیں کر سکتا. رات کو 12-1 بجے آقا حکم دے وہ اس کو پورا کرنا ہوگا، جو حکم دے پورا کرنا ہوگا. لہذا اس غلامی کا تصور کیجئے. عبد سے بنا عبادت. جیسے بندہ، فارسی میں عبد کا لفظ کیا ہے؟ بندہ. بندہ و آقا، تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے. لیکن وہ بندہ جو ہے جس سے بندگی بنا ہے، تو میں نے ابھی آپ کو شعر سنا دیا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. تمہیں تو پیدا ہی کیا گیا اس لیے کہ ہماری عبادت کرو. تمہارا مقصد تخلیق یہ ہے کہ ہماری عبادت کرو. تو یہ عبادت ہے ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، اللہ کی اطاعت، اللہ کی غلامی، اللہ کی بندگی. بدقسمتی سے ہمارے ہاں تصور، ہمارا جب زوال شروع ہوا ہے تو یہ کوئی 2-4 صدی کی بات نہیں ہے. 1000 سال سے ہمارا زوال 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 چلا آ رہا. اس زوال میں ہمارے مفہوم بدل گئے، ہمارے معنی بدل گئے، الفاظ کے، اصطلاحات کا مفہوم تبدیل ہو گیا ہے. اب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ عبادت ہے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، بس یہ عبادت ہے. اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ بہت غلط بات ہے. سوچئے، اگر عبادت یہی ہے نماز روزہ، تو کیا ہم 24 گھنٹے نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ نے کہا میں نے پیدا ہی کیا عبادت کے لیے. تو کیا 24 گھنٹے روزہ رکھتے ہیں؟ کیا 12 مہینے روزہ رکھتے ہیں؟ کیا ہر وقت 24 گھنٹے نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں. یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ عبادات تو ہیں. وہ اصل عبادت ہے بندگی، اطاعت، غلامی، جو ہمہ وقت ہے، ہول ٹائم، ہمہ جہد، ہمہ وجوہ، اللہ کی اطاعت. البتہ اس میں ایک چیز کا اضافہ کیا، اطاعت مجبوراً بھی ہوتی ہے. آج سے 60 سال پہلے انگریز حکمران تھا ہم پر، ہمیں اس کی اطاعت کرنی پڑتی تھی، لیکن ہمیں انگریز سے محبت تو نہیں تھی نا. اسی طرح بنی اسرائیل غلام تھے آل فرعون کے، حکم تو مانتے تھے، بیگار میں پکڑے جاتے تھے، کام کرتے تھے، جانے بھی دیتے تھے، لیکن وہ فرعون سے محبت تو نہیں کرتے تھے نا. لہذا عبادت جب اللہ کی ہوگی وہ صرف اطاعت نہیں ہوگی بلکہ محبت کے ساتھ اطاعت کی جائے، ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ وجوہ، لیکن انتہائی درجے میں اللہ سے محبت کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ 2 بڑی عظیم شخصیتیں، امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہما، ان دونوں نے جو ڈیفینیشن کی ہے، ہاؤ ٹو ڈیفائن عبادت ہے کیا، تو حافظ ابن قیم کہتے ہیں العبادت تجمع اصلین،
دو چیزوں کو جمع کرنے سے عبادت بنتی. غایت الحب وغایت الذل والخضوع، حد درجے میں اللہ سے محبت کرنا اور حد درجے میں اس کے سامنے جھک جانا، بچ جانا، جو فرمان ہو حاضر. البتہ یہ ہے نوٹ، عبادت کا چونکہ جو جسم ہے وہ ہے اطاعت. جیسے میرا یہ جسم ہے 2.5 من کا وزن ہے، اس کی اصل حقیقت وہ جان ہے. وہ جان نہ ہو تو جلد از جلد نہلا کے دھلا کے کفن پہنا کے قبر میں اتار دیں گے کہ کہیں خام خواہ جسم جو ہے جل سڑ نہ جائے. اصل سے جان ہے، جان تو نظر نہیں آتی، نظر تو جسم آتا ہے. لہذا اطاعت کا جو جسم ہے وہ ہے عبادت کا جسم ہے اطاعت، وہ نظر آتا ہے. اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، نماز پڑھتے نظر آتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا حکم ہے روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا تو شام میں معلوم ہو گیا کہ نہیں روزہ رکھا. اللہ کا حکم ہے زکات دو تو ہم زکات دیتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے زکات دی. اللہ کا حکم ہے کہ اگر صاحب استطاعت ہو تو حج کرو، تو جب ہم حج کرتے ہیں لوگوں کو نظر آتا ہے کہ حج کرو. لیکن یہ عبادت تب بنے جبکہ اس میں حد درجے کی محبت شامل ہو. الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له. یہ محبت نہیں ہے، اس کا کوئی ایمان. محبت اللہ کی نمبر 1 اور محبت اس کے رسول کی نمبر 2. محبتیں ہوں تو ایمان ہے. قرآن میں فرمایا گیا الذین آمنوا اشد حبا للہ، اشد حبا للہ. اشد کا لفظ آپ جانتے ہیں شدید ترین. جو واقعی صاحب ایمان ہیں وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے. اور رسول نے اپنے بارے میں فرما دیا بہت خوب، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے باپ سے، اس کے بیٹے سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہ محبت نظر تو نہیں آتی، نظر آئے گی اطاعت کہ آپ نے اللہ کا حکم مانا، رسول کا حکم مانا. لیکن یہ اطاعت عبادت تب بنے گی جبکہ اللہ کی محبت کے جذب شار ہو کر اللہ کی اطاعت کی. چنانچہ قرآن میں اس کی بڑی عمدہ مثال ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ فرعون کے دربار میں، تو فرعون نے مذاق اڑایا کہ یہ آیا ہے یہ موسیٰ اور یہ ہارون اس کا بھائی، اور یہ ہم پر حکم چلانا چاہتے ہیں. وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، حالانکہ ان کی قوم تو ہماری عابد قوم ہے، غلام قوم. اب یہاں عبادت کی کیا معنی ہے؟ بنی اسرائیل پوچھتے نہیں، وہ بادشاہ کی پرستش نہیں کرتے تھے لیکن بادشاہ کی اطاعت کرنے پر مجبور تھے، اطاعت کرتے تھے. اس کو اس نے کہا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، ان کی قوم جو ہے وہ تو ہماری عابد ہے، عبادت گزار ہے، ہماری غلام ہے، ہماری اطاعت شعار ہے. ان کو کیا حق پہنچتا ہے ہماری بلی ہمیں کو میں آؤں. اچھا کوئی کہہ دے کہ فرعون کا لفظ ہے، آپ اسے طور پر لے آئے، اللہ کا لفظ تو نہیں ہے. ایک دوسری ملاقات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی تو فرعون نے طنز الم نربک فینا ولیدا، اے فرعون، اے موسیٰ تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے اپنے گھر میں پالا پوسا تھا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ کو تو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا تھا ان کی والدہ نے. وہ محل کے پاس سے گزر رہا تھا کہ وہاں کچھ عورتیں دریا پر آئی ہوئی تھی نہانے وغیرہ کے. انہوں نے وہ تابوت جو تھا اس کو پکڑ لیا اور اتنے خوبصورت، یہ فوراً سمجھ میں آ گیا تھا یہ کوئی اسرائیلی ہے. اور اسرائیلی بچوں کے بارے میں حکم تھا کہ فوراً قتل کر دو اگر لڑکا ہو، لڑکی ہو تو. لیکن یہاں حضرت آسیہ تھی، فرعون مسلمان بنی اسرائیل نے کہا فرعون لا تقتلوا، مت کرو، قرۃ اعین لی ولک، دیکھو ہمارے ہاں اولاد نہیں تو میرے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا. دیکھو کتنا خوب. لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سورہ طٰہٰ میں احسان کیا حضرت موسیٰ پر، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے اے موسیٰ تم پر اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا تھا. ایسی محبت خدا بندی، ایسا اس کا جذبہ ابھرا لوگوں کے اندر. موسیٰ کو محل میں پلے ہیں تو اس کے بعد فرعون کی اس وقت تک اولاد نہیں تھی، بعد میں اولاد ہو گئی. لیکن وہ جو بعد میں اولاد ہونے والا جو ہے پیدا ہونے والا شہزادہ، وہ حضرت موسیٰ کو اپنا بڑا بھائی سمجھتا. تو حضرت موسیٰ کو جب تانا دیا الم نربک فینا ولیدا، اے موسیٰ تم وہی نہیں ہو جس سے ہم نے بچپن میں پالا پوسا تھا، ہمارے ٹکڑوں پر پلے اور آج ہمارے منہ کو آ رہے ہو. اس کا جواب کیا دیا؟ تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، بڑا احسان کیا تم کہ مجھے اپنے گھر میں پال دیا اور میری ساری قوم کو غلام بنا رکھا ہے. ان عبدت بنی اسرائیل، یہاں بھی لفظ عبادت ہے. تو لفظ عبادت کا پہلا اطلاق اطاعت پر ہے. البتہ اس کی روح جو ہے وہ محبت ہے. روح نظر نہیں آئے گی، جسم نظر آئے گا. لہذا عبادت کا جسم اطاعت، اللہ کی اطاعت ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجوہ، اور اللہ کی اطاعت کا راستہ اللہ کے رسول کی اطاعت. بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہمہ، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حدیث، اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دو. اگر وہاں تک نہیں جاؤ گے تو یہ سب بولہبی ہے، پھر باقی ساری باتیں جو ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق.
اور حضور کی حدیث میں آپ کو سنا دوں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے تمام انسانوں سے یہاں تک کہ اپنے اگر یہ نہیں ہے، کوئی وطن پرست ہے، وطن کی محبت کی وجہ سے کوئی نیک کام کر رہا ہے، اس کا وہ کام وطن پرستی کے کھاتے میں جائے گا، خدا پرستی کے کھاتے میں نہیں جائے گا۔ کوئی قوم پرست ہے، اپنے قوم کی محبت میں کچھ کر رہا ہے، تو اس کا وہ نیک کام قوم پرستی کے کھاتے میں جمع ہوگا، خدا کی پرستش کے لیے نہیں۔ یہ ہے موٹیو کا فرق، اور یہ ہے موٹیو کی اہمیت، اور اس کا تعلق ہے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ سے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 اشخاص کا معاملہ پیش ہوگا۔ ایک وہ تھا کہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہوا مارا گیا تھا، دنیا میں شہید سمجھا جا رہا تھا۔ ایک وہ تھا جسے اللہ نے علم بہت دیا تھا اور اس نے علم کو پھیلایا، خوب پھیلایا۔ اور ایک وہ جس کو اللہ نے بہت دولت دی تھی، اور اس نے دولت جو ہے نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، غرباء، یتامى، مساکین کے لیے خرچ کیا۔ اب اللہ پوچھے گا ان شہید صاحب سے کہ دیکھو میں نے تمہیں صحت دی تھی، جسمانی قوت دی تھی، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے لیے قتال کیا اور اپنی جان دے دی۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو نے جھوٹ بولا، انک قد قاتلت لأن یقال جریء، تو نے تو یہ جنگ میں حصہ لیا تھا اس لیے کہ تیری شجاعت کا ڈنکا بج جائے، تیری جرأت کی شہرت ہو جائے۔ وقد قیلا، وہ کہا جا چکا، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور فرشتوں کو حکم ہوگا اور اوندے منہ گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں ڈال دیں۔ یہی حشر ہوگا اس عالم کا، تو نے وہ نیکی کا کام کیا تھا، لئن یقال عالم، کہا جا چکا دنیا میں، ڈنکا بج چکا تمہاری شہرت کا۔ اب اس میں نوٹ کیجئے، اگر کسی عالم کے علم کا ڈنکا بج جائے، اس کی اپنی نیت وہ نہیں تھی تو اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ یہاں معاملہ نیت کا ہے۔ اگر نیت یہ ہو کہ میرے علم کی شہرت ہو جائے، میرے ہاتھ چومے جائیں، مجھے نذرانے پیش کیے جائیں، تو پھر وہی حشر اس کا ہوگا کہ اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہی حشر اس سخی کا ہوگا جس نے سخاوت کی تھی، جس کی سخاوت کے ڈنکے بج گئے تھے، اس کا بھی یہی حشر ہوگا۔ تو انما الاعمال بالنیات، اور یہاں نیکی کی بحث میں سب سے پہلے ولکن البر بر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اب جو والملائکۃ والکتاب والنبیین، ان تینوں کو جمع کر لیجئے، اس سے مراد ہے نبوت اور رسالت۔ ملائکہ وحی کا ذریعہ ہے جو انبیاء تک لے کر آتے رہے، اس وحی کا جو ریکارڈ مرتب ہوا وہ کتابیں ہیں، اور جن پر وہ وحی آئی وہ نبی ہیں۔ ان تینوں کو جمع کر لیجئے، رسالت، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، اور ایمان بالرسالت۔ اب اس کا تعلق کیا ہے نیکی کے ساتھ؟ یہ ذرا گہری بات ہے۔ دیکھیے نیکی کا جذبہ بھی، جو انسان کے پیشنز ہوتے ہیں وہ اندھے بہرے ہوتے ہیں۔ پیشنز، جذبات، نیکی بھی ایک جذبہ ہے۔ کبھی یہ جذبہ حد اعتدال سے تجاوز کر کے بدی بنا دیتا ہے، جیسے رہبانیت، ترک دنیا، شادی نہیں کروں گا، گھر گھرستی کا بکھیڑا مول نہیں لوں گا، بس اللہ سے لو لگاؤں گا۔ ظاہر بات ہے جس نے بھی فیصلہ کیا نیکی کے جذبے کے تحت کیا نا، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلا اکثر و بیشتر پھر حرام کاری ہوئی۔ آپ عیسائیت کی جو ہے ہسٹری آف کرسچین موناسٹسزم، اس کا مطالعہ کیجئے، انہوں نے خود لکھا ہے
کہ بظاہر راہب خانے ہیں، راہب اور راہبائیں رہتی ہیں، اور ان کے تہخانوں میں حرامی بچوں کے قبرستان ہو جاتے تھے۔ یہ نیکی کے جذبے نے بدی کو جنم دیا ہے۔ حضور کے ساتھ ایسا ہوا۔ 3 اشخاص آئے، انہوں نے حضور کی ازواج مطہرات سے معلوم کیا آپ رات کو کتنا وقت نماز میں لگاتے ہیں، آپ مہینے میں کتنے نفلی روزے رکھتے ہیں۔ اب جو کچھ انہیں بتایا گیا، حضور کی زندگی کھلی کتاب تھی، بتا دیا گیا اتنا عرصہ جو ہے آپ رات کو تہجد پڑھتے ہیں، بتا دیا گیا مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہیں۔ انہوں نے اسے کم سمجھا، فتقالوہا، قلیل سمجھا کہ یہ تو زیادہ نہیں ہے، ہمارا تو خیال تھا کہ آپ ساری رات ہی کھڑے رہتے ہو۔ لیکن اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہ حضور کی کہیں توہین بھی نہ ہو جائے، کہا جی انہیں تو ضرورت نہیں ہے، وہ تو معصوم ہی ہے، ان کی خطائیں اول تو ہوتی نہیں، اگر کوئی ہے بھی تو اللہ نے کہہ دیا قد غفر اللہ لک ذنبک ما تقدم منہا وما تاخر، اللہ نے تو معاف کر دی اگلے پچھلے سارے گناہ، میرے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ ایک نے کہا میں پوری رات عبادت کروں گا، اپنی کمر بستر سے نہیں لگاؤں۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ ہر روز روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں کوئی شادی بیاہ نہیں کروں گا، یہ کھکیڑ میں نہیں پڑھوں گا میں۔ حضور کو خبر ہو گئی، آپ نے طلب فرمایا اور غصے کے انداز میں وہ الفاظ کہے کہ جو حضور سے بالکل متوقع نہیں۔ واللہ انی لاتقاکم واخشاکم، خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میرا طریق یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، ناغہ بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں کی ہیں، متعدد ازواج میرے گھروں میں ہیں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو بھی میری سنت سے ہٹا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، میرا امت ہی نہیں ہے۔ تو نیکی کا جذبہ بھی حد اعتدال سے تجاوز کر کے بدی کو جنم دے سکتا ہے۔ ایک صحابی، نوجوان صحابہ میں سے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، عجیب یہ بات ہے کہ باپ جو ہے بہت بڑا سیاستدان، بہت بڑا جری سپہ سالار، بہت بڑا حکمران، حضرت عمرو بن العاص، بیٹا نہایت زاہد و عابد، مرتاس، زاہد مرتاس، ساری رات کھڑے ہیں، بستر سے کمر ہی نہیں لگائی، ہر روز روزے سے ہیں۔ یہ خبر دی گئی حضور کو تو آپ نے طلب فرمایا یا عبداللہ اولم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار، اے عبداللہ مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے، یعنی یہ بات جو ہے صحیح ہے کہ نہیں کہ تم ساری رات عبادت کرتے ہو، ہر روز روزہ رکھتے ہو؟ کیا کہہ سکتے تھے؟ بلا یا رسول اللہ، حضور ایسا تو ہے۔ فرمایا لا تفعل، ہرگز ایسا مت کرو۔ فإن للزوج، وہ نفس جو اندر سے ملامت کرتا ہے، دیکھو تم نے جھوٹ بولا، تمہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، کسی اور نے ملامت کی یا نہیں کی، تمہارے اندر کوئی شے ہے جو ملامت کر رہی، دیکھو تم نے فلاں شخص کا دل توڑ دیا، یہ اچھا کام نہیں۔ یہ ہے لوامہ جس کی قسم کھائی گئی، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ یہ نفس لوامہ ہر انسان میں ہے، اور جیسے ہمارے ظاہری وجود کے تقاضے ہیں، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اسے کپڑے کی ضرورت ہے موسمی اثرات سے بچاؤ کے لیے، یہ جو مانوی شخصیت ہماری اندر ہے یہ بھی کچھ ڈیمانڈ کرتی ہے، اور انسان اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے، ریشنلائز کرتا ہے
ٹھیک ہے یہ تو خرابیاں ہیں، لیکن میں نے یہ کام بھی تو آخر کیے ہیں نا، کہ انسان کی ایک لازمی ضرورت ہے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں کے مختلف طبقات میں مختلف تصورات ہیں نیکی کے جو رائج ہیں۔ ہمارے ہاں ایک مذہبی طبقہ ہے جس کے نزدیک اصل اہمیت ریچولز کی ہے، عبادات کی ہے، رسومات کی ہے۔ معاملات میں وہ دھوکہ دے رہے، سودا کر کے پھر گئے، ان کے دلوں میں نرمی نہیں ہے، سائلوں کو دھتکارتے ہیں۔ لیکن ایک اعتبار سے بہت دیکھیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی میں سودی کاروبار تو کرتا ہوں، میں نے مسجد میں تو بنوائی ہے، میں نے مسجد میں جھاڑ بھی تو لگوا دیا ہے، میں نے مسجد میں قالین بھی تو بچھوایا ہے۔ تو نیکی کا ایک تصور یہ ہے ہمارے یہاں، اس کے بالکل برعکس ایک تصور ہے جدید تعلیم یافتہ طبقات کا تصور۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا گفتگو، بھائی اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے، جھوٹ نہ بولے، وعدہ پورا کرے، اپنا فرض صحیح طور سے ادا کرے، کہیں ملازم ہے تو اپنے فرائض صحیح طور سے ادا کرے۔ باقی رہ گئی نماز روزہ، یہ تو انفرادی باتیں ہیں، یہ کوئی کرتا ہے تو اپنے لیے، نہیں کرتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل برعکس تصورات ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے میں جدید تعلیم یافتہ طبقات کا تصور نیکی اور ہمارے قدیم علماء اور ان کے زیر اثر جو عوام ہیں ان کے تصور نیکی میں یہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اپنی جسم فروش عورتیں جو ہیں وہ بھی نیکی کا کوئی نہ کوئی کام کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے محرم میں سیاہ کپڑے پہن کے جلوس کے آگے آگے جا رہی ہیں، سبیلیں لگا رہی ہیں، مختلف مزاروں میں جب عرس ہوتا ہے وہاں جاتی ہیں، دھمال کھیلتی ہیں، وہی سیاہ کپڑے پہن کے، وہ بھی اپنے آپ کو مطمئن کرتی ہیں۔ مشہور ہے ایک واقعہ شہنشاہ عالمگیر اورنگزیب کا، اس نے دلی میں گانے بجانے پر پابندی لگا دی۔ اب ظاہر بات ہے جن کا یہ پیشہ تھا ان کا دھندا ختم تو آمدنی ختم، لاکھ کوششیں کی لیکن اورنگزیب ٹس سے بس نہیں ہوا۔ تو انہوں نے ایک عجیب ترکیب کی، وہ دریائے جمنا بالکل ساتھ بہتا تھا، یہ قلعہ اس شکل میں بنایا گیا، اب تو ذرا فاصلے پر، تو ایک کشتی میں وہ جمع ہو گئے، سازندے بھی اور ساز بھی اور گاتے بجاتے ہوئے۔ انہیں معلوم تھا فلاں وقت جو ہے بادشاہ جھروکے میں بیٹھ کر دریا کی سیر کرتا ہے، وہاں سے گزرے اور ایک شعر گاتے ہوئے گزرے، در کوئے نیک نامی مارا گزر نہ دارن، گر تو نمی پسندی تقدیر قدارا۔ در کوئے نیک نامی، یہ نیکی جو ہے اس کے کوچے میں ہمارا گزر ہی نہیں ہے۔ در کوئے نیک نامی مارا گزر نہ دارن، یہ تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، اس کی مقرر کردہ تقدیر ہے۔ گر تو نمی پسندی تغییر کل قضارا، اگر تجھے پسند نہیں ہے تو تقدیر بدل دے۔ تو بادشاہ ہنس پڑا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، گانے بجانے کی حد تک تمہیں اجازت ہے۔ تو ہر ایک طبقے کا اپنا ایک تصور ہے نیکی کا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، بڑے بڑے ڈاکو جو ہیں وہ اپنے علاقے کے بیواؤں یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، ویسے نہایت درندگی، صفاقی، انسانی جان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو نیکی اصل میں کس شے کا نام ہے، کون سی چڑیا کا نام ہے، نیکی حقیقت میں کیا ہے، وہ ہے اس آیت کا مضمون۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، ایک عام قصہ ہے کہ کسی گاؤں میں پہلی مرتبہ ہاتھی آیا۔ اب وہاں نابینا لوگ جو تھے انہیں بھی پتہ چلا ایک عجیب جانور آیا ہے، وہ آئے اور کسی نے اس کی ٹانگ کو ٹٹولا
اس نے کہا ہاتھی ایک ستون کے مانند ہے. کسی کا اس کے کان کے اوپر ہاتھ پڑا، اس نے کہا چھاج کے مانند ہے وہ. کسی نے پیٹ کو ٹٹولا، بہت بڑا ڈھول ہے وہ. بالکل یہی معاملہ ہے نیکی کے تصور کے بارے میں. اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے. چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری. کسی نے نیکی کا ایک حصہ لے لیا، کسی نے دوسرا لے لیا، کسی نے تیسرا لے لیا. وہ مکمل سراپا نیکی، حقیقی نیکی کس میں ہے؟ یہ ہے اس آیت کا مضمون. اب چوتھے نمبر پر یہ تمہیدی باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں. اس آیت کا پس منظر کیا ہے جسے ہم کہتے ہیں شان نزول؟ کیا بحث چل رہی تھی جس میں ہدایت کے لیے یہ آیت نازل ہوئی؟ تو ذہن میں رکھیے کہ تحویل قبلہ اس آیت کا پس منظر ہے، شان نزول ہے. آپ کو معلوم ہے مکے میں جب تک حضور رہے، آپ جب نماز پڑھتے تھے تو آپ جنوبی جانب کھڑے ہوتے تھے، یعنی رکن یمانی اور وہ کونا کہ جس میں حجر اسود نصب ہے، ان دونوں کے درمیان کھڑے ہوئے کعبے کی طرف رخ کیا. تو اسی رخ پر بیت المقدس بھی ہے. اسے کہتے ہیں استقبال قبلتین. دونوں قبلوں کا بیک وقت استقبال ہو گیا، رخ ہو گیا دونوں طرف، خانہ کعبہ کے بھی اور بیت المقدس کے بھی. مدینے میں آ کر تو یہ ناممکن ہے. اب اگر کعبے کی طرف رخ کرو گے تو بیت المقدس کی طرف پشت ہو جائے گی، وہ شمال میں ہے، یہ جنوب میں ہے. اگر بیت المقدس کی طرف رخ کرو گے تو کعبے کی طرف پیٹھ ہوگی. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے 16 یا 17 مہینے مدینے آنے کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. اب ایک شکل تو یہ ہے کہ یہ حضور کا ذاتی اجتہاد ہو اور اس کو اللہ نے تسلیم کر لیا ہو کہ ٹھیک ہے، یہ بھی ممکن ہے. اسے تقریر کہتے ہیں اصطلاح میں. حدیث کس چیز کا نام ہے؟ حضور کا قول یا فعل یا تقریر. پہلی دونوں چیزیں تو آپ جانتے، قول اور فعل. یہ تقریر کیا ہے؟ حضور کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور حضور نے نہیں روکا، تو امپلائڈ ہے اس کے اندر کہ یہ کام حرام نہیں ہے، حضور کے سامنے ہوا ہے، آپ نے روکا نہیں. تو اگر یہ ذاتی اجتہاد تھا تو تقریر ہو گئی اس کی اللہ کی طرف سے. لیکن زیادہ غالب پہلو یہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے حضور نے کیا، اور یہ حکم وحی خفی کے ذریعے سے آیا، اس لیے کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اور آپ کے ساتھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے. یہ نہیں ہے. تو یہ وحی خفی، وحی جلی، وحی خفی، دو قسم کی وحی حضور کو ہوتی تھی. نبی کے لیے تو وحی خفی بھی وحی جلی کے حق اسی کے حکم میں ہے، لیکن عام آدمی کا، کوئی ولی اللہ بڑے سے بڑا ہو، اس کی بھی اس کا کشف، اس کا الہام حجت نہیں ہے دین میں. بہرحال یہ شاید حضور کو اللہ نے وحی خفی کے ذریعے حکم دیا. اس کا ایک بہت بڑا سیاسی فائدہ ہوا حضور کو، اور وہ یہ کہ مدینے میں آ کر آپ کا واسطہ پڑا یہودیوں سے. وہ بہت منظم تھے، تعلیم یافتہ تھے، بہت کلچرڈ تھے. ان کے ہاں فقہا تھے، ان کے ہاں مفتی لوگ موجود تھے. اگر فوری طور پر تصادم یہود کے ساتھ ہو جاتا تو حضور کے قدم مدینے میں جمنا آسان نہ ہوتا. یہ جب آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تو یہودیوں نے سمجھا چلو کوئی بات نہیں، یہ تو ہمارے کیمپ فالوورز ہیں، ہمارے قبلے کا رخ کر رہے ہیں، لہذا فوری طور پر ان کی طرف سے کوئی مخالفت وہ پیش نہیں آئی. اور اس 16 مہینے میں
حضور کو اپنے قدم جمانے کا مدینہ منورہ میں پورا موقع مل گیا، بلکہ پہلے 6 مہینے اس میں جو ہے بہت ڈیسائسو ہے. 3 کام آپ نے 6 مہینے میں کیے ہیں تو بالآخر بہت ہی زیادہ فیصلہ کن ثابت ہو. نمبر 1 یہ کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کر لی. اب یہی مرکز ہے، یہی درسگاہ ہے، یہی خانقاہ ہے، یہی پارلیمنٹ ہے، یہی دارالمشاورت ہے، یہیں سے فوجیں تیار کی جا رہی ہیں، یہی وفود آ کر پیش ہو رہے ہیں. بہرحال ایک مرکز مہیا ہو گیا. نمبر 2 یہ کہ مہاجرین میں اور انصار میں مواخات، ایک مہاجر ایک انصاری، they were declared brothers. یہ تھی انٹیگریشن آف دی سوسائٹی. اور تیسرا کام آپ نے یہ کیا اسی دوران میں، جس کا تعلق اس حکمت عملی کے ساتھ بہت گہرا بن جاتا ہے، کہ یہود کو جکڑ لیا ایک معاہدے میں، میثاق مدینہ، کہ اگر مدینے پر کوئی باہر سے حملہ آور آیا تو ہم سب مل کر واحد امت کی حیثیت سے مدینے کا دفاع کریں گے. جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کا پیکٹ ہو گیا. اور یہ چیز بھی حضور کی کامیابی میں بہت فیصلہ کن ثابت ہوئی. تو اس اعتبار سے یہ تحویل قبلہ جب پھر ہوئی ہے، اور میں نے جو کہا تھا کہ اللہ نے ہی کوئی حکم دیا تھا وحی خفی کے ذریعے، وہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف بہت سے مہاجرین پر یہ بات شاخ گزر رہی تھی، خود حضور پر بھی شاخ گزر رہی تھی کہ میں پیٹھ کیے ہوئے ہوں کعبے کی طرف. چنانچہ قرآن مجید میں یہ آیا ہے، قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے نبی ہم آپ کے چہرے کا، نگاہوں کا آسمان کی طرف اٹھنا بار بار دیکھتے رہے. آپ منتظر تھے کہ وقت آئے، حکم آئے، وحی آئے اور میں رخ بدل دوں. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. یہ اللہ نے اپنی طرف منسوب کر دیا، اور ہم نے وہ قبلہ جس پر تم اب تک رہے ہو 16 مہینے 17 مہینے، یہ مقرر کیا تھا تاکہ دیکھ لے کہ کون ہے رسول کا اتباع کرنے والے اور کون ہے جو اپنے الٹے پاؤں پھر جانے والے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مہاجرین مکے سے آئے تھے، ان کے دلوں میں عظمت جو ہے کعبے کی وہ پلی ہوئی تھی اندر ٹھوک ٹھوک کر. اب دیکھا اللہ نے حکم نہیں دیا وحی جلی کے ذریعے سے، یہ رسول کا حکم تھا. گویا کہ یہ ایک امتحان ہو گیا کہ کہیں تمہاری حمیت جاہلی، تمہاری محبت جو تمہیں کعبے سے ہے، وہ تمہیں اسلام سے پھیر تو نہیں دیتی. آیا تم رسول کے حکم کو مقدم رکھتے ہو اور اپنی کسی سابقہ حمیت، جسے حمیت جاہلی ہم کہہ دیں گے، اس کو مقدم رکھتے ہو. یہ ایک سخت امتحان تھا جس میں کہ اہل مکہ جو مہاجرین تھے وہ مبتلا کیے گئے. اور خاص طور پر یہ بات کہ رسول کا حکم ماننے کی تاکید، چاہے ابھی قرآن میں کوئی آیت نہیں آئی ہے، لیکن حقیقی مومن کے لیے رسول کا فرمانا بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کا فرمانا. اس کی تربیت بھی ہو گئی. لیکن یہ کہ اکثر کا معاملہ یہ تھا کہ یہ معاملہ شاخ گزر رہا تھا، یہاں تک کہ حضور کا معاملہ بھی تھا. قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. تو اے نبی ہم بدل دیں گے قبلہ وہ جو آپ کو پسند ہے. اب رخ کرو مسجد حرام کی طرف. فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام. اب اپنا رخ کر لو مسجد حرام کی طرف. چنانچہ مدینے میں ایک مسجد القبلتین ہے، جو حضرات گئے ہیں زیارت کرتے ہیں انہوں نے زیارت کی ہوگی. حضور مدینے سے باہر ایک قبیلے کی جگہ تھی، وہ
وہاں گئے ہوئے تھے، کوئی دعوت طعام تھی، دوپہر کا کھانا تھا، اسی وقت ظہر کا وقت ہو گیا۔ حضور نے جماعت کھڑی کی اور قبلہ جو ہے بیت المقدس، اسی نماز کے دوران یہ آیات وہی نازل ہو گئی۔ آپ نے فوراً رخ بدلا اور پوری جماعت نے رخ بدل لیا، اور اسی لیے اس مسجد میں دو قبلے ہیں، دو محرابیں ہیں، ایک شمال کی جانب بیت المقدس کی جانب، دوسری جنوب کی جانب یعنی مکہ مکرمہ کی جانب۔ اب یہ تحویل قبلہ جو ہے، یہ ہے بات اصل میں سمجھنے کی، ایک بہت بڑے فتنے کی بنیاد بن گیا۔ فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں اور فتنہ فساد کو بھی کہتے ہیں۔ فساد یہودیوں کی طرف سے شروع ہوا، یہ کیسا نبی ہے جس کا قبلہ ہی معین نہیں؟ ابھی یہ شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا تھا اور اب اس نے جو ہے جنوب کی طرف رخ کر لیا۔ کیسا رسول ہے یہ؟ کیسا نبی ہے؟ حضور کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کا انہیں اب ایک موقع ہاتھ آ گیا۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ اوس اور خزرج کے جو عوام ہیں وہ یہود کے بہت زیر اثر تھے، بہت زیر اثر تھے۔ وہی بات کہ وہ سمجھتے تھے ہمارے پاس نہ کوئی شریعت ہے، نہ کتاب ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ ہمارے ہاں کوئی مفتی ہے، نہ قاضی ہے۔ ان کے ہاں تو کتاب ہے، شریعت ہے، مفتی ہے، قاضی ہے، ان کا تو بڑا کلچرڈ لوگ ہیں۔ تو ایک روب تھا ان کا، لہذا یہ ایک ان کو موقع مل گیا کہ اس پر لوگوں کے جذبات کو بھڑکائیں اور حضور سے برگشتہ کر دیں۔ دوسری طرف سادہ نو مسلمانوں کے اندر بھی ایک فتنہ بطور آزمائش آ گیا کہ اگر اصل قبلہ یہ تھا تو یہ 16 مہینے کی نمازیں تو ہماری اکارت گئی، غلط رخ پر پڑی ہم نے، اور نماز تو دین کا اصل ستون ہے، اور یہ نمازیں ہماری ضائع ہو گئی۔ یہ ان کے دلوں میں ایک وسوسہ پیدا ہوا۔ اس پہلو سے اس مسئلے پر بڑی مفصل گفتگو قرآن میں ہوئی ہے، میرے اور آپ کے لیے، بلکہ مجھے اعتراف ہے کہ میں یہ سوچتا رہا اتنی مفصل گفتگو بار بار فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، یہ بار بار پورے 2 رکوع قرآن مجید میں، سورہ بقرہ کا 17واں رکوع، 18واں رکوع اسی پر، اس لیے کہ ہم اس سینسٹیونیس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ جو اس وقت پیدا ہو گئی تھی اس پر، تحویل قبلہ پر۔ یہ معمولی نہیں بات تھی، یہود نے سمجھ لیا تھا کہ اب معلوم ہوا یہ ایک نئی امت کا آغاز ہے، اس کا مرکز اب نیا بن گیا ہے۔ اب تک وہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے ہی، چنانچہ ایک اور واقعہ ہوا تھا کہ یہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے یہودی۔ حضور نے پوچھا کیوں رکھتے ہو 10ویں محرم کا روزہ؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں ہمیں جو نجات ملی تھی فرعون سے، اور فرعون کو جو غرق کیا گیا تھا لاؤ لشکر سمیت، وہ 10 محرم کو ہوا تھا، ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ موسیٰ کے تو ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں، لہذا مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرو۔ اب یہ چیزیں ایسی تھیں کہ جس سے وہ پیسیفائڈ تھے ایک طرح سے کہ نہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے کیمپ فالوورز، بلکہ حضور نے فرمایا تم 2 روز کا روزہ رکھو، 9ویں محرم کا بھی 10ویں کا۔ بہرحال اس پر جو ایک تشویش ہوئی ہے، اس تشویش کو دور کرنے کے لیے 2 رکوع، 17واں 18واں رکوع، 2 رکوع پورے کے پورے اسی بحث پر مشتمل ہیں۔ اور اس کے علاوہ اب میں مثال دوں کہ میرا ایک ہاتھ یوں ہے، ایک ہاتھ یوں ہے، بیچ میں میرا جسم ہے، تو اس بحث کا جسم جو ہے وہ تو وہ 2 رکوع ہیں، رکوع 17واں 18واں، لیکن ادھر دور پہلے ایک آیت آ گئی تھی جس نے زمین ہموار کی، للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ 2 رکوع پہلے، مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، جدھر بھی رخ کرو اللہ کا رخ ہے۔ قبلے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ اس سمت میں محدود ہے، معاذ اللہ،
اللہ کا رخ، اللہ تو مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، فوق میں ہے، تحت میں ہے، ہر جگہ ہے۔ للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، جدھر بھی تم رخ کرو گے وہ اللہ کا رخ ہے۔